بیسکلی اب گوادر میں ایک چیز، ایک ایشو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سنگین ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے اس کی بھرپور قسم کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ ایک مسئلہ ہے، پولیس اس مسئلے کا اعتراف کرتی ہے اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اور عوامی طور پہ اس کی ایک بھرپور ڈیمانڈ ہے۔ وہ مسئلہ ہے کیا؟ وہ ہے منشیات کے خلاف ایک مہم ہونی چاہیے۔ منشیات ہمارے گوادر میں کم بکنی چاہیے۔ یہاں پہ جن زندگیوں کو اس نے خراب کیا ہوا ہے، اس کا ماحول اب یہاں پہ بدلنا چاہیے۔ اب منشیات میں یہ مہم ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے مختلف کچھ پہلو ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے اور کس طریقے سے اس میں ہم نے نتائج لینے ہیں، کیونکہ مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے نتائج لینے ہیں۔ اگر ہم صرف کام برائے کام کر لیں اور الٹیمیٹلی مصروفیات بھی بڑھیں، شور شرابہ بھی زیادہ ہو، ہر چیز ہو، لیکن نتائج نہیں نکلیں تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سے اب میری مراد اس سے ہے کیا؟ بیسکلی میری سے مراد یہ ہے، اول تو ہم منشیات میں کیٹیگرائزیشن کا اپنا ایک ماحول بنائیں کہ ہم جب منشیات کہتے ہیں تو آیا اس منشیات سے ہماری مراد ہونی کیا چاہیے؟ بلینکٹ بات کے پاس جو بھی چیز نشے والے زمرے میں آ جاتا ہے وہ سب چیز منشیات کی کیٹیگری میں ہم لے لیں۔ دیکھیں ویسے تو سگریٹ بھی میں پیتا ہوں، وہ بھی چیز صحت کے نظر ہے ہے نا، جی، نظر سے اور وہ ایک اسٹیپنگ اسٹون بن جاتا ہے کہ آپ اس کے بعد دوسرے درجے، پھر تیسرے درجے، پھر چوتھے درجے کی ایک مختلف نشوں کے معاملات کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی برائی کی جڑ تو ہے وہ، لیکن اگر ہم اس کو کہیں کہ اب وہ بھی ایک منشیاتی کیٹیگری میں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ دیکھیں کہ گوادر کے اندر، اس ضلع کے اندر کون سی وہ منشیات ہے جس کا کرائسس ہے، جس سے عوام پریشان ہے، جس سے عوام تنگ ہے، جس سے ان کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ ایک بندہ اس نشے کی لت میں مبتلا ہے تو وہ سماجی اپنی جتنی ذمہ داریاں ہیں اس سے دستبردار ہو رہا ہے۔ وہ اگر ایک بیٹا ہے تو وہ اپنی ماں کا بھی نہیں سنتا، اپنے باپ کا نہیں سنتا، وہ اپنی مرد ہے تو اپنی بیوی کا نہیں سنتا، اپنے بچوں کا نہیں سنتا۔ مجھے یہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ وقت یہاں پہ گوادری بھیک نہیں مانگتے تھے، آج کل ہم چھوٹے چھوٹے بچے گوادر کے بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ان میں سے اکثر کے جو باپ ہیں وہ نشے وغیرہ کے اس میں مبتلا ہیں۔ تو اب وہ جب باپ اپنی سماجی ذمہ داریاں مختلف طریقوں سے پوری نہیں کر رہا تو ہم نے اس ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو بیسکلی دھکا دیا ہے کہ وہ بازار کا رخ کر کے اپنے وسائل خود جنریٹ کرے۔ تو اس طرح کے مطلب وہ کون سے نشے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک شخص اس نشے کی حالت میں، اس کی مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی مختلف سماجی ذمہ داریوں سے وہ دستبردار ہے۔ تو وہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ چرس ہے؟ نہیں، کیا وہ شراب ہے؟ نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا شیشہ ہے، کرسٹل ہے، اور باقی اسی کا شیشے کو ہم آئس وغیرہ کہتے ہیں۔ ہیروئن ہے، ہیروئن کی بہت زیادہ ادھر وہ نہیں ہے، لیکن بالکل وہ ایک کیٹیگری جو ہے نا اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ جو بھی ہیروئن جو ہے نا ہے وہ باقی اور کام نہیں کرتی۔ تو میں پیسے پولیس چیف اور عوام کے ساتھ جتنا بھی میرا رابطہ ہے ان سے جو فیڈ بیک میں نے لیا ہے کہ ہم پہلے درجے میں کوشش یہ کریں گے، پوری محنت کریں گے، کام کریں گے اس کے اوپر کہ یہ جو کیٹیگری ہے یہ نہ بکے یہاں پہ اور نہ اس کا استعمال کرنے والا۔ یہ میری اولین جب میں کہتا ہوں منشیات کے خلاف کمپین، مثال اگر ایک گاؤں محلہ ہے اس میں ایک بندہ چرس بیچتا ہے،
بالکل غلط کام کر رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا گھر ہے وہ کرسٹل بیچ رہا ہے. مجھے کس گھر میں پہلے جا کے اس معاملات کو سدھارنا چاہیے کہ یہ چیز نہ بکے؟ وہ ہے کرسٹل. چرچ والا بندہ، ایک بندہ میں کہتا ہوں اکثر یہی بات مثال لیتا ہوں، ایک کلینڈر ہوتا ہے گاڑی کا، ٹرک کا، وہ چرس پینا شروع کرتا ہے اور پھر پروموٹ ہو کے ڈرائیور بن جاتا ہے، پھر ڈرائیوری کی بھی ساری سروس گزارتا ہے، ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے. وہ آگے سے اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ آگے سے آنے والی لائٹ جو ہے نا اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. لیکن وہ بندہ 60-70 سال تک ڈرائیونگ بھی کرے گا، مزے سے کھانا بھی کھائے گا، اپنی تمام سماجی ذمہ داریاں اب پیسے کما کے اپنے بچوں کو بھی دے گا، بچوں کو اپنے اسکول وغیرہ بھی بھیجے گا. یعنی کہ وہ جو چرس پینے والا عمل ہے وہ ایک لحاظ سے اس کو خراب نہیں کرے گا. ہاں لیکن چرس بری چیز اس لیے ہے کہ کئی لوگ چرس پینے کے بعد پھر اس سے دل بھر جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے درجے تیسرے درجے کے اس میں نشوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے اس کو ہم ڈسکریج کریں گے، لیکن فیز 2 میں کریں گے. فیز 1 میں ہم کیا کریں گے؟ صرف ایک کام کریں گے اور بہت زور شور سے کریں گے کہ یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے، آئس، شیشہ، یہ ہیروئن، تریاک بھی ایک خاص حد تک بہت مہنگا ہے، ہر جگہ بھی اویلیبل اس طریقے سے نہیں ہے. تو بیسک ہم کہیں تو کرسٹل اور یہ آئس ہو، بس یہ اس پہ آپ اگر آج سے 6 مہینے 8 مہینے بعد یہ دونوں ڈرگ، یہ سچویشن پیدا ہوگی یار یہ گوادر میں بک ہی نہیں رہی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ خوشی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور سکون کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دل مطمئن ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ ماحول جو ہے نا یہاں پہ گوادر میں ہم وہ بنائیں کہ سب سے پہلے اس ڈرگس کو کک آؤٹ کر دیں گوادر سے. اب یہ کرنا کیسے ہے؟ اس کا ماحول کیا بنائیں؟ میں تربت میں رہا، میری پوسٹنگ وہاں پہ 7 سال رہی، تو یہ شوق مجھے وہاں سے پیدا ہوا کیونکہ میری مکران میں پہلی پوسٹنگ تھی. باقی جگہوں پہ منشیات کے مسئلے میں خود ڈیرہ مراد جمالی سے، لیکن وہاں پہ بھنگ اور چرس لوگ زیادہ پیتے تھے. کرسٹل وغیرہ اور یہ والی چیزیں اب جا کے ادھر آ رہی ہیں اور بہت تشویش کی بات ہے. لیکن روٹین کا ڈرگ وہاں پہ چرس والا ماحول تھا، بھنگ والا ماحول تھا. تو میں دیکھتا تھا وہاں پہ کرائسس نہیں تھا، لوگ 70-80 سال تک بھنگ پی رہے تھے اور ملنگی ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. کوئی زیادہ ٹینشن والی بات اس طریقے سے نہیں. مکران میں جب آیا تو مکران میں تربت میں میرا پہلا واسطہ ہوا تو میں دیکھا کہ نہیں لوگ مطلب یہ تو بیچارے 4 سال ایک ڈرگ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ اس فزیکل ہیلتھ اس کی فارغ، سائیکلوجیکلی وہ بندہ فارغ، اور باقی پھر اس کے بیوی بچے وہ ان کی زندگیاں تباہ. تو میں نے یہ اس چیز کو محسوس کیا تو کہا کہ نہیں اس پہ کام. وہ کام پہ میں نے ادھر کیا کیا، اس سے میں نے سبق سیکھا. وہ کام یہ تھا کہ ایس ایچ اوز کو بلایا، ڈی ایس پیز کو بلایا کہ آپ کریک ڈاؤن کریں. بھائی جتنے یہ بندہ یہ منشیات، ایک تو منشیات کا لفظ، اب اس میں چرس ہے، یہ ہے، سب کچھ آ گیا. یہ ان پہ ایف آئی آر دے دو. ہم نے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی ایف آئی آریں دی، اور اللہ کا شکر ہے ایف آئی آروں کی بھی بہت تعداد تھی 100+، اور کنوکشنز بھی اچھے خاصے ہم نے عدالتوں سے کروائے. لیکن میں نے یہ دیکھا، محسوس کیا کہ 3-4-5 مہینے 50-60% تربت شہر کے اندر وہ ڈکریز ہوا معاملہ. لیکن ایک خاص حد کے جانے کے بعد وہ رک گیا، پھر مزید وہ آگے اس میں مجھے کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی ایک جگہ اس میں. پھر جب بعد میں نے مڑ کے دیکھا، جب میں گوادر آیا کہ تربت میں آخر جتنا میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا اس طریقے سے ختم ہوا نہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وہ پھر میں نے 2-3-4 وجوہات اپنے لحاظ سے میں نے نکالی. نمبر 1، ادھر میں نے رکھ دیا 20 روپئے سے کچھ بھی نہیں کریں تاکہ ہم پہلے گپ شپ لگا رہے ہیں. یہ کھانا